یہ کوئی نہیں، ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو ہم تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ تو فضول اور یا مطلب بے مطلب کی باتیں اور فالتو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب بلند آواز سے 4 بار سبحان اللہ بولو جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں۔ جنت تو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت تو مصطفیٰ جان عالم کی ہے۔ حضور جسے چاہیں گے جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت بڑی آسان چیز نہیں ہے، جنت نہیں ملنے والی۔ یہ ضروری نہیں کہ جنت آپ کو مل جائے گی، اس آسان چیز نہیں ہے، جنت نہیں ملنے والی ہے صاحب۔ اگر جنت بڑی آسان چیز ہوتی تو کوئی حضرت عثمان غنی سے پوچھے نا، ہاتھوں میں سر لے کے جنت کا سودا کر رہے ہیں، کوئی ابو بکر سے جا کر پوچھے نا، جنگ بدر ہے صاحب، کوئی عکاشہ ابن محصن سے جا کر پوچھے۔ اگر پوچھنا ہے نا جنت کتنی بڑی چیز ہے کہ چاہے کہیں دور مت جاؤ، چلو حضرت خالد کے پاس چلتے ہیں۔ کون خالد کہ جسے مصطفیٰ نے قریب بلا کے کہا تھا انت سیف من سیوف اللہ، اے خالد اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اگر جنت کی اہمیت جاننا ہے، ارے دور کیوں چلتے ہو، حضور کے چچا ہیں حضرت حمزہ سے تو کوئی پوچھے نا، یہ حضرت حمزہ ام رسول اللہ حمزہ ہیں، سید الشہداء حمزہ ہیں۔ جنت کی قدر و قیمت چاہیے، آسان ہے، ایک نعرہ لگاؤ جنت مل جائے گی۔ تو صاحب جنت کی قیمت جان لی ہے نا، تو حضرت بلال سے پوچھو جنت ہے کیا، بلال بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے۔ جنت چاہیے نا، دور مت جاؤ، چلو نا یہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھو، ہمارا سلمان بتائے گا، اسلام کا سلمان بتائے گا۔ ارے تم نے تو بالی ووڈ کے ایک ناچنے والے سلمان کو جانا، کیا جانے نوجوان کہ ایک سلمان ہمارا بھی ہے۔ کون سلمان کہ جسے مصطفیٰ نے کہا تھا سلمان من اہل بیت، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ ارے کیا جانو سلمان کون ہے، سلمان تو ہے کہ جن کو آزاد کرانے کے لیے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کا درخت لگایا ہے۔ ارے تم نے تو نعرہ تکبیر، بولے 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، جشن دستار بندی، حضور صاحب سجادہ۔ ہماری قوم آج اس بگہی شریف کی خانقاہ سے، خانقاہ تیغیہ سے ایک آفاقی پیغام لے کر اب جائیں گے۔ یہ پیغام محبت کا پیغام ہے، یہ مروت کا ہے، یہ احسان کا ہے، یہ بھائی چارگی کا ہے، یہ ہمدردی کا ہے، یہ اخوت کا ہے، یہ صلہ رحمی کا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیگ پولنگ کا پیغام نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کی ترقی پہ خوش ہونے کا اور خوشی کے اظہار کا یہ پیغام ہوگا۔ ہماری خانقاہوں میں تربیت کی جاتی ہے، صاحب صفہ کی درسگاہ ہے۔ سلمان ہے تو کوئی سلمان سے پوچھے، سلمان بتائیں کہ جنت کی اہمیت کیا ہے۔ آسان ہے کیا جنت، آؤ آؤ جنت چاہیے۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، فجر غائب ہے اور کہو کہ صاحب ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا لو جنت مل جائے گی۔ جنت چاہیے نا، چلو حضرت ابو ہریرہ بتائیں گے جنت کیا ہے۔ بھوک سے نڈھال ابو ہریرہ ہیں صاحب، حالت یہ کہ صفہ پہ لیٹے ہوئے ابو ہریرہ ہیں۔ جنت چاہیے، دور مت جاؤ، چلو ابو ذر غفاری بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے۔ کوئی ابو ذر غفاری سے پوچھے جنت چاہیے نا، صہیب رومی سے پوچھو بتائیں گے جنت کیا ہے۔ یہ صحابہ کا نام لے رہا ہوں، جنت چاہیے، چلو یمن کے حضرت حذیفہ بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے۔ جنت چاہیے، یہ کون ہے، حارثہ کا بیٹا زید بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے۔ جنت چاہیے، زید کے بیٹا اسامہ سے پوچھو، اسامہ بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے۔ جنت ہے کیا، ہم نے کیا سمجھ لیا جنت کیا ہے۔ اگر جنت کی اہمیت اور امپورٹنس نہ ہوتی تو کیا ضرورت تھی۔ نبی مقام صحبہ میں نبی موجود ہیں، حضرت علی ہیں، اور وہاں بھی دعا ہوئی ہے تو اسألک الجنہ کی دعا ہو رہی ہے۔ کوئی حضرت علی سے پوچھے جنت کی اہمیت کیا ہے، نمازوں میں اسألک الجنہ کی دعا کر رہے ہیں۔ کوئی فاروق اعظم سے پوچھے نا، جب جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ضرورت ہے کہ صحابہ کا اسلام ہمیں چاہیے، ہمیں کسی اور کا اسلام نہیں چاہیے۔ آج ابو بکر کا اسلام چاہیے، آج فاروق اعظم کا اسلام چاہیے، عثمان غنی کا اسلام چاہیے، حضرت علی کا اسلام چاہیے۔ اسلام چاہتے ہو نا، آؤ آؤ، اسی اسلام کی ترجمانی بریلی کے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کر رہے ہیں، اور میرا امام ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ پتہ یہ چلا کہ جنت اسے ملے گی جو نبی کا غلام ہوگا، نبی کا عاشق صادق ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، سرزمین بگہی شریف، ان کی غلامی پہ ارے ہم کیوں نہ فخر کریں امام الانبیاء پہ، مجھے بتائیے ہم کیوں نہ فخر کریں امام الانبیاء پہ، سید معظم بھائی، سید الانبیاء پہ، نبی الانبیاء پہ، خاتم الانبیاء پہ، تاجدار ختم نبوت پہ، کہ جس مصطفیٰ نے فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دے دیا کرو۔ ابھی آج میں دن میں 1904 میں
بیلجیم کے بروسلز کی ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا محفوظ بھائی. بیلجیم یورپ کا ایک کنٹری ہے, وہاں کی راجدھانی بروسلز ہے. وہاں پہ کوئلہ کے مزدوروں کو جب کان میں اتارا جاتا تھا نا, تو جو پوزیشن تھی وہ ہم نے دھنباد میں نہیں دیکھا, ہم نے واسپور کے علاقے میں نہیں دیکھا, یا جھارکھنڈ کے مختلف اضلاع میں نہیں دیکھا, لیکن جو بیلجیم میں جو ظلم و ستم ہوتے تھے, دنیا کہتی ہے ہم نے مزدوروں کو حق دیا. ارے یاد رکھنا, صرف ایک مصطفیٰ جان عالم کی ایک بات پہ عمل ہو جائے نا, کوئی بھی مزدور ایجوکیشن نہیں کرے گا. اطہر بھائی ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ, جنہوں نے فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دے دیا کرو. اور مدینہ کے بازار میں بھرے مجمع میں حضور نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا تھا, انا حبیب اللہ والکاسب حبیب اللہ, میں اللہ کا دوست ہوں اور ہاتھ سے محنت کرنے والا, ہاتھ سے مزدوری کرنے والا, حلال رزق حاصل کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا, یہ بھی اللہ کا دوست ہے. اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے, بڑے مرچنٹ صحابی, بڑے تاجر صحابی, بڑے امیر صحابی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کاش کہ آج میں غریب ہوتا, حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہوتا, اور حضور میرے ہاتھ اٹھا کے کہتے, میرا ہاتھ اٹھا کے کہ انا حبیب اللہ والکاسب حبیب اللہ. ارے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح, نعرہ لگانا بڑا آسان ہے کہ مزدوروں کو اس کا حق دو, لیکن ہم غلام محمد عربی کے ہیں کہ جنہوں نے مکہ کے مدینہ شریف کے اندر ایک مٹی ڈھونے والے ایک شخص ہے, لیکن حضور پیچھے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں, دست مبارک, اور وہ اپنے جسم کو حضور کے جسم سے ملنے لگتے ہیں, اور وہ مٹی لگ رہی حضور کے جسم میں. جنہوں نے مزدوروں کو سینے سے لگایا, ہمیں ان پہ فخر ہے, ہمیں فخر ان کی غلامی پہ, جنہوں نے یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. اور بن باپ والوں کو, یعنی جو یتیم بچے ہو جاتے تھے, تو اگر کوئی باپ ہے اس کا بیٹا ہے اور اپنے بیٹا کو بیٹا کہتے, تو حضور فرماتے تھے کہ نہیں, ان یتیموں کے سامنے اپنے بیٹا کو بیٹا نہ کہو, کہیں یہ یتیم یہ سوچ لے کاش میرے ابو بھی ہوتے تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے. اتنا خیال جس نبی نے جس یتیموں کا کیا, ہمیں ان کی غلامی پہ فخر ہے. ہمیں کیوں نہ ہو ان کی غلامی پہ فخر کہ جنہوں نے راستہ چلنے کا طریقہ ہمیں بتایا. دنیا کہتی ہے کہ ٹریفک نظام ہم نے دیا, always keep at the left کا نعرہ دنیا لگاتی ہے, لیکن مجھے کہنے دیا جائے ٹریفک نظام اور سڑکوں کا ادب کسی نے بتایا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آئیے کھڑے ہو کے ہمارے حضرت صوفی انوار صاحب قبلہ اور حضرت اللہ مولانا صاحب قبلہ ایک فرد کھڑے ہو کر استقبال کر لے. نعرہ تکبیر, اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرس مقدس, فیضان سرکار سرکاہی, فیضان سرکار سرکاہی, حضور پیر طریقت, حضور صوفی انوار صاحب قبلہ, حضور پیر طریقت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے عرس کے صاحب سجادہ, اللہ اکبر. میں اس اتنی مطلب بہت زیادہ تو میری عمر نہیں ہوئی, پھر بھی بہت ساری خانقاہوں میں میرا آنا جانا ہوا ہے. بحیثیت خطیب بھی اور بحیثیت متعلم, جب طالب علم تھا اس وقت بھی میں جاتا تھا, اور اب مدعو بھی کیا جاتا ہوں تو جاتا ہوں. لیکن پیر صاحب قبلہ سے اس وقت ملاقات ہوتی ہے جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں صلاۃ والسلام کے بعد رخصت ہونے کے لیے یا تقریر کے بعد. لیکن آج ماشاءاللہ ہم نے ایسے پیر کو دیکھا, حضور دادا تیغ علی شاہ رحمت اللہ کے غلام اس وقت موجود ہیں ہمارے سامنے, اللہ اکبر. ان کے فیض یافتہ موجود ہیں, سبحان اللہ ماشاءاللہ. سرکار بگہی کے فیض یافتہ میں تو دیکھا میں نے کہ جو بھی موجود ہیں, عالم ہو غیر عالم ہو عوام ہو, سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کھانا کھایا نہیں کھایا. جو زائرین آئے ہیں حاضرین آئے ہیں, یہ نہیں کہ تم چلو جلسے میں بیٹھو, نہیں پہلے آ کے کھانا کھا لو. بابو آپ نے ناشتہ کیا کہ نہیں, یہ اخلاق, اللہ اکبر. اسی اخلاق, ایسے ہی اخلاق کے حامل پیران اعظام اگر ہماری خانقاہوں میں ہوں گے تو یقیناً موریدین کے قلوب کا تزکیہ تو ضرور ہوگا, یقیناً ہم راہ راست پہ آ جائیں گے. اللہ ہمارے حضرت کو سلامت رکھے. ایک طرف میری طرف موجود ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانقاہ صوفیہ کے صاحب سجادہ حضرت صوفی انوار تیغی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی. اللہ اکبر. ان کی سادگی پہ ہزاروں رنگ کو آپ قربان کر دیں, سبحان اللہ. اتنے سادے ماشاءاللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے.